اگر کشمیر کا مسئلہ حل کیے بغیر امریکہ افغانستان سے نکل گیا تو پھر دنیا بھر کے جہادیوں کو ایک ایسا متبادل ٹھکانہ مل جائے گا جہاں سے وہ اس پورے خطے میں بڑی آسانی سے دخل اندازی کر سکیں گے۔ یہ محض ایک تجزیہ نہیں بلکہ وارننگ ہے جو امریکی افواج کے سب سے بڑے پالیسی تھنک ٹینک نے وائٹ ہاؤس کے نووارد امریکی صدر جو بائیڈن کو اپنی تازہ ترین رپورٹ میں دی ہے۔ امریکی افواج کی سمت متعین کرنے، موجودہ اور مستقبل کی قیادت کی رہنمائی کرنے اور دنیا بھر کی پیچیدہ جنگی صورتحال میں قائدانہ کردار ادا کرنے کے لیے رہنمائی فراہم کرنے کے واسطے امریکی ملٹری اکیڈمی کے زیر سایہ ایک تھنک ٹینک ماڈرن وار انسٹیٹیوٹ کے نام پر قائم ہے۔ یہ ادارہ امریکی فوج کے افسران کی ہر سطح پر رہنمائی کرتا ہے، ان کے لیے نصاب مرتب کرتا ہے، ان کے لیے نصاب ترتیب دیتا ہے، اس نصاب کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرتا ہے اور جدید ترین تحقیقوں کے مطالعے سے ہتھیاروں کی دنیا اور جنگی حکمت عملی کے نت نئے تصورات ان تک پہنچاتا ہے۔ یہ دراصل ایک پالیسی ادارہ ہے، یعنی ایک ایسا تھنک ٹینک ہے جس کی تحقیقاتی رپورٹ عموماً رد نہیں کی جاتی، بلکہ یہ امریکہ کی دنیا بھر میں جنگی پالیسی کے رہنما اصول مرتب کرتی ہے۔ ماڈرن وار انسٹیٹیوٹ نے 21 صفحات پر مشتمل ایک رپورٹ مرتب کی ہے جس کا مرکزی نقطہ کشمیر ہے۔ اس رپورٹ میں کشمیر کو ایک رستا ہوا زخم کا نام دیا گیا ہے، ایک ایسا زخم جس کی موجودگی میں امریکہ علاقے میں اپنی بالادستی کا خواب پورا نہیں کر سکتا اور نہ ہی وہ چین کی بڑھتی ہوئی معاشی اور جنگی قوت کو لگام ڈال سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ ایک سال سے بھارت کی عالمی ساکھ بری طرح متاثر ہوئی ہے اور اس کے مقابلے میں کشمیریوں نے عالمی سطح پر توجہ اور ہمدردی حاصل کی ہے۔ رپورٹ میں جو بائیڈن حکومت کو یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ آئندہ 4 سالوں میں اپنی خارجہ پالیسی کے اہداف میں سب سے اہم نقطہ کشمیر امن مذاکرات کو بنائے۔ موجودہ امریکی صدر کو سابقہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح براہ راست ثالثی کی پیشکش کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ ایسی کسی بھی قسم کی پیشکش کو بھارتی حکومت عوامی دباؤ کی وجہ سے مسترد کر دے گی۔ اس کے برعکس امریکہ کو بھارت پر اپنا اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے اسے فوراً کشمیر پر پاکستان سے امن مذاکرات کے آغاز پر مجبور کرنا چاہیے۔ رپورٹ میں چین کے لداخ کے علاقے میں فوجی اقدامات کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے اور اس تناظر میں بھارت کی جنگی صلاحیتوں کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ اس پس منظر میں یہ تجویز کیا گیا ہے کہ امریکہ کو فوری طور پر کشمیر پر نریندر مودی کے ظالمانہ کنٹرول کے خاتمے کے لیے دباؤ ڈالنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نئی دہلی کی قیادت کو مجبور کرے کہ وہ کشمیر کے سیاستدانوں اور سیاسی گروہوں کے بارے میں اپنی گفتگو نرم کرے اور کشمیری سیاسی قیدیوں کو رہا کرے۔ رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ امن مذاکرات کے آغاز سے پہلے بھارت سے کچھ اہم اقدامات کروائے جائیں، جن میں فوراً 4G انٹرنیٹ کا کشمیر میں کھولنا، کشمیر رہائشیوں کے حق کے ملکیت اور نوکریوں کے تحفظ کی یقین دہانی کرانا اور کشمیر سے باہر آئے لوگوں کی کشمیر میں آبادکاری کی حوصلہ شکنی کرنا شامل ہو۔ کشمیری نوجوانوں کو امن کی جانب لانے کے لیے پروگراموں کا آغاز کیا جانا چاہیے اور ایسے نوجوانوں کی فوری رہائی یقینی بنائی جائے جو ابھی تک صرف پتھر پھینکنے کے جرم میں جیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ بھارت کو وادی میں لڑنے والے مجاہدین کے لیے ایک ایسی پالیسی بنانا ہوگی کہ اگر مجاہدین چھاپا مار کاروائیاں چھوڑ دیتے ہیں تو پھر انہیں مکمل تحفظ دیا جائے گا۔ اس پالیسی تھنک ٹینک نے بائیڈن حکومت کو یہ مشورہ بھی دیا ہے کہ وہ فوراً امریکی خارجہ پالیسی میں کشمیر کو ایک مرکزی نقطے کی حیثیت دے۔ اس رپورٹ کی اہم مصنفہ یلینا بابرمین ہے، جو بھارت اور پاکستان کے حوالے سے اپنی تحقیقات کی وجہ سے ایک شہرت اور مقام رکھتی ہے اور اس کی مشہور کتاب گیمبلنگ ود وائلنس، تشدد کی قمار بازی کو آکسفورڈ یونیورسٹی نے 2019 میں شائع کیا تھا۔ یہ کتاب صرف حالات و واقعات کا جائزہ ہی نہیں لیتی بلکہ ایک عملی حل بھی تجویز کرتی ہے کہ کیسے خطے کے ممالک کو اکٹھا کر کے امن قائم کیا جا سکتا ہے۔ اس رپورٹ کے امریکی حکومت کے سامنے پیش ہونے کے بعد سے اب تک اس خطے میں اب 2 اہم واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ یہ دونوں واقعات اس قدر اہم ہیں کہ آج سے چند ہفتے پہلے ان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پہلا واقعہ چین اور بھارت کی سرحد پر پیش آیا، جہاں 9 ماہ سے جاری فوجی کشمکش کا اچانک خاتمہ ہوا۔ لداخ کا وہ میدان جنگ جہاں چین تقریباً 1000 ٹینکوں اور افواج کی کثیر تعداد کے ساتھ بھارتی افواج سے آ کر متصادم ہوا تھا، وہاں سے اس کے 10,000 فوجیوں کی واپسی ہوئی اور بھارت نے بھی مزید مورچہ بندی ختم کر دی۔ اس واقعے نے ایک لمحے کے لیے دنیا بھر کو ابھی چونکایا ہی تھا کہ اس کے تھوڑے عرصے بعد پاکستان اور بھارت کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کے آپس میں رابطے اور لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کے معاہدے نے تمام مبصرین کو حیران کر دیا۔ پاکستانی میجر جنرل نعمان ذکریہ اور بھارتی لیفٹیننٹ جنرل پرمجیت سنگھ اس بات پر متفق ہوئے ہیں کہ 23 اور 24 فروری کی درمیانی شب سے دونوں ملک
کشمیر کی لائن آف کنٹرول اور پاکستان کی ورکنگ باؤنڈری کی کسی صورت میں خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان لائن آف کنٹرول اور وارننگ باؤنڈری کی خلاف ورزی نہ کرنے کا ایک معاہدہ 2003 سے چلا آ رہا ہے، لیکن 2008 کے بعد سے اس کی ہلکی پھلکی خلاف ورزیاں شروع ہوئیں۔ پھر 2014 میں نریندر مودی کے برسر اقتدار آنے کے بعد ان میں تیزی آ گئی اور گزشتہ سال یعنی 2020 میں بھارتی افواج نے 3000 بار پاکستانی لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی۔ دونوں واقعات سے بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے جیسے خطے میں امریکہ اور چین دونوں پس پردہ کسی نہ کسی طور پر ایک پرامن بقائے باہمی کی فضا کو بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسی فضا افغانستان میں بھی مدتوں سے قائم رہی ہے۔ امریکہ اپنی نیٹو ممالک کی افواج کے ساتھ افغانستان میں لڑ رہا تھا۔ وہاں ایک کٹ پتلی افغان حکومت کو اقتدار کے لیے تیار بھی کیا جا رہا تھا۔ اسے اسلحہ اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ناقابل تسخیر بنانے کی کوششیں بھی زوروں پر تھیں، مگر افغانستان کے قدرتی اور معدنی وسائل کو کاروباری مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے چین کی سرمایہ کاری زوروں پر تھی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ امریکہ کے اہم حلقوں میں یہ سوال اٹھایا جانے لگا کہ ہم دراصل چین کے کاروبار کو امریکی عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے سیکیورٹی فراہم کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے امریکی سرمایہ بھی خرچ ہو رہا ہے اور امریکی اپنے بچوں کی لاشوں کے تابوت بھی اٹھا رہے ہیں، لیکن اس سب کا معاشی فائدہ چینی کمپنیاں اٹھا رہی ہیں۔ ایسا سب کچھ ایک خاموش بقائے باہمی کی وجہ سے تھا۔ روس، چین، امریکہ، ایران اور بھارت ایک بظاہر نظر نہ آنے والے معاہدے کے تحت خطے میں اپنے مفادات کو آگے بڑھا رہے تھے کہ طالبان کی کامیابیوں نے ان کے ہوش اڑا دیے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری کی خلاف ورزی نہ کرنے کے 2003 کے معاہدے کی پاسداری کے اعلان اور لداخ کے علاقے میں چین اور بھارت کی افواج کا زمانہ امن کے مقامات کی جانب لوٹنا، یہ سب صرف جنوبی ایشیا کا ایک علیحدہ واقعہ نہیں ہے، بلکہ شمالی افریقہ کے ساحلوں سے لے کر آسٹریلیا کے میدانوں تک پورے خطے میں بدلتے ہوئے اتحادوں اور نئی صف بندیوں کی ایک چھوٹی سی علامت ہے۔ موٹر وے پر جاتے ہوئے آپ کو اچانک یہ خیال آ جائے کہ تھوڑا پیچھے رہ جانے والے ایگزٹ سے راستہ بدل لینا اچھا ہے، تو آپ گاڑی کو تھوڑا سا پیچھے لا کر اس مقام پر لے آتے ہیں جہاں سے آپ نے نئی سمت مڑنا ہوتا ہے۔ چین اور بھارت نے بھی اپنی افواج کے ساتھ ایسا ہی کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اوباما سے لے کر جو بائیڈن تک امریکی خارجہ پالیسی کی اولین ترجیح چین کے اثر و رسوخ کو روکنا ہے، اور گزشتہ 10 سالوں میں کبھی بھی امریکہ کے نزدیک بھارت کے کردار میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بھارت جب تک علاقائی تنازعات سے آزاد نہیں ہو جاتا، وہ چین کے مد مقابل ایک بھرپور عسکری کردار ادا نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ 11 ستمبر 2001 کے بعد جب اکتوبر میں امریکی افواج افغانستان میں داخل ہوئیں تو امریکہ کا سب سے اہم تصویراتی پارٹنر تو پاکستان تھا، لیکن افغانستان میں بھارت کو کھل کر کھیلنے اور اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کا پورا موقع دیا گیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو اپنی مغربی سرحدوں میں اس قدر الجھایا جائے کہ بھارت اس کے خطرے سے بے نیاز ہو کر اپنی توجہ صرف اور صرف چین پر مرکوز کر سکے۔ لیکن افغانستان میں امریکہ اور نیٹو افواج کی ذلت آمیز شکست اور طالبان کے کردار کی بالادستی نے اس منصوبے کا ستیہ ناش کر دیا۔ منصوبے پر ناکامی کی مہر تصدیق مزید 2 وجوہات سے لگی۔ ایک، طالبان نے خود کو پاکستان کی پالیسیوں سے منسلک کر لیا، اور دوسری وجہ یہ کہ امریکہ نے بھارت کو افغانستان میں اپنے جانے کے بعد براہ راست کردار ادا کرنے کے لیے کہا تو بھارت نے صاف انکار کر دیا۔ بھارت کی یہ حکمت عملی ایک تاریخی تجربے کے تسلسل اور خوف کا نتیجہ تھی۔ انہیں اندازہ تھا کہ ایسا کرنے سے دریائے آمو سے لے کر نرمدا تک خطے کے تمام مسلمان بھارت کے خلاف صف آرا ہو جائیں گے، اور دنیا بھر کے مجاہدین کو بھی بھارت سے براہ راست لڑنے کے لیے جواز فراہم ہو جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور طالبان کے درمیان ہونے والے امن معاہدے میں صرف اور صرف پاکستان ہی نظر آتا ہے، اور ایسی تمام قوتیں غائب ہیں جو افغانستان میں پاکستان مخالف تصور ہو سکتی تھیں۔ ان میں افغان حکومت، بھارت اور ایران شامل تھے۔ طالبان کی فتح کے بعد پاکستان مضبوط تر ہوا اور اس کی مغربی سرحد نسبتاً پرامن ہو گئی، لیکن بھارت میں کشمیر اور خالصتان کی تحریک نے زیادہ شدت سے سر اٹھا لیے۔ ایسے میں اگر بھارت نے زمینی سطح پر چین سے مقابلہ کرنا ہے تو پھر اس کے لیے اندرونی علیحدگی پسند تحریکوں اور بیرونی دباؤ دونوں سے آزاد ہونا ضروری ہے۔ چین بھی اس ساری صورتحال سے باخبر تھا، اسی لیے اس نے اپنی خارجہ پالیسی اور سرمایہ کاری ان تمام ملکوں میں تیز کر دی جو بھارت کے پڑوسی تھے اور جو اس خطے پر براہ راست اثر انداز ہو سکتے تھے۔ سری لنکا، میانمار، نیپال، تبت اور کسی حد تک بنگلہ دیش میں چین نے بے شمار سرمایہ کاری کی،
اور انہیں بھارت کی بنیا نما تجارتی اجارہ داری اور عسکری بلیک میلنگ سے بھی نجات دلائی۔ ایسے ماحول میں جہاں پڑوسی ملک آپ سے خیر خواہی والے تعلقات نہ رکھتے ہوں اور اندرونی طور پر کشمیر کی آزادی کی تحریک گزشتہ 70 سال سے ایک آتش فشاں کی طرح موجود ہو، ساتھ میں 1984 سے خالستان کے زخم بھی رس رہے ہوں، تو یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ بھارت ایشیا پیسیفک ریجن میں امریکہ کی بالادستی کے منصوبے میں کوئی اہم کردار ادا کرنے کے قابل نہیں ہو سکتا۔ علاقائی ممالک کو چین کے حلقہ اثر سے نکالنا اب مشکل ہو گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے بھارت کو ہی مضبوط بنانے کے لیے اس کے اہم اندرونی مسئلے اور رستے ہوئے ناسور کشمیر سے نجات دلانے کی پالیسی اپنائی۔ امریکہ کی وزارت خارجہ کی ترجیحات میں کشمیر گزشتہ 8 سال سے شامل ہو چکا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اسی لیے بار بار سرعام ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے کہتا رہا، جسے نریندر مودی نے عوامی دباؤ کے زیر اثر مسترد کر دیا، اور آج بھی یہ جو بائیڈن حکومت کی خارجہ پالیسی کا مرکزی نقطہ ہے۔ بھارت کے علاوہ جو بائیڈن کی حکومت کے برسر اقتدار آتے ہی لاتعداد ایسی پالیسی تبدیلیاں آئی ہیں جو مراکش سے لے کر آسٹریلیا تک کے وسیع خطے میں خارجہ اور عسکری اتحادوں کو بدل کر رکھ دیں گی۔ مشرق وسطی میں گزشتہ اتحادی تقریباً بدل چکے ہیں۔ سعودی عرب جو کبھی امریکی مفادات کا سب سے بڑا ٹھکانہ تھا، اب اسے ایک چلے ہوئے کارتوس کا مقام مل چکا ہے۔ عدن کی وہ پورٹ جو گزشتہ 200 سال سے علاقے میں طاقت کا توازن متعین کرتی رہی ہے، وہاں شاید اب ایران کو راستہ دے دیا جائے، کیونکہ امریکہ نے حوثی باغیوں کو دہشت گردی کی لسٹ سے خارج کر دیا ہے، سعودی عرب کو یمن پر حملوں سے روک دیا ہے، ایران اور یورپی ممالک کے درمیان ہونے والی ایٹمی ڈیل جسے ڈونلڈ ٹرمپ نے یک طرفہ طور پر ختم کر دیا تھا، اب دوبارہ زندہ کی جانے والی ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ اسلحے کی فروخت کے تمام معاہدے منجمد کر دیے گئے ہیں، جن میں فائٹر طیاروں کے علاوہ $290 ملین کے چھوٹے GBU-39 بم اور $423 ملین کے 7,000 پے وے بوم بھی شامل ہیں۔ ان ہتھیاروں کی فروخت پر پابندی دراصل یمن کو سعودی عرب کے حملوں سے بچانے کے لیے لگائی گئی ہے۔ صحافی جمال خاشقجی کے قتل کی خفیہ رپورٹ میں محمد بن سلمان کی نامزدگی شاہی خاندان کو امریکہ سے بہت دور لے جا چکی ہے۔ خطرے کی بو سونگتے ہی چند ماہ پہلے متحدہ عرب امارات، بحرین، مسقط اور دیگر ممالک نے اسرائیل کی فوجی قوت اور اسلحہ سازی کو اپنے لیے سہارا تصور کیا اور اس کے ساتھ تعلقات بڑھا لیے۔ علاقے میں عربوں کے ساتھ نئے بننے والے تعلقات کی اسرائیل کے مذہبی رہنماؤں نے تائید کرتے ہوئے بتایا ہے کہ امریکہ اور یورپ دراصل یاجوج اور ماجوج ہیں، اور تورات اور تالمود کے مطابق انہوں نے بنی اسرائیل سے بڑی جنگ لڑنا ہے۔ یہودی ربائیوں کے نزدیک یورپ کے باسی بھی یاجوج اور ماجوج ہیں جو 2000 سال تک ان پر ظلم کرتے رہے ہیں، اور اب ان کے ساتھ امریکہ مل گیا ہے۔ یہودیوں کے علم آخر الزمان کے مطابق اسرائیل کو جلد ایک بہت بڑا المیہ پیش آنے والا ہے، مگر اس کے بعد آسمانی صحیفوں کے مطابق بنی اسرائیل کے لیے فتح کی خوشخبری لکھی ہوئی ہے۔ اس عسکری، سیاسی اور کسی حد تک مذہبی تناظر میں خطے کے وہ تمام ممالک جو امریکہ سے دور ہو رہے ہیں، چین کے حلقہ اثر میں آتے جا رہے ہیں۔ نئی صف بندیاں شروع ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس خطے میں صرف ایک ہی ملک ایسا ہے جو اپنے مذہبی عقیدے کے لحاظ سے عالمی بادشاہت کا خواب گزشتہ 70 سالوں سے دیکھ رہا ہے، اور وہ اسرائیل ہے۔ یہ ملک اسلحہ سازی اور جنگی مہارت میں کسی عالمی طاقت سے کم نہیں ہے۔ اس نئی صف بندی کے لیے پاکستان کو کشمیر کا لالی پاپ دیا جا رہا ہے، تاکہ اگر یہ مسئلہ حل کروا دیا جائے تو پھر پاکستان بھارت کے شانہ بشانہ چین کے مقابل کھڑے ہو سکے۔ امریکی تھنک ٹینک جن خطوط پر سوچ رہے ہیں، انہیں بالکل اندازہ ہی نہیں کہ اس خطے میں مسلمان اور ہندو دشمنی کی جڑیں اتنی گہری ہیں کہ اسے کھرچنا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہے۔ پاکستان اور بھارت کا ایک محدود طبقہ اگر راضی بھی ہو گیا تو اس پورے خطے کو ہندوتوا بنانے کا خواب دیکھنے والے کٹر ہندو گروہ اس حکمت عملی کو برباد کر کے رکھ دیں گے۔ ختم شد۔